ایک بوڑھی اماں سے جڑا ایسا واقعہ جو نبی کے اخلاق کی جھلک دکھاتا ہے۔ آخر تک ضرور سنیے۔ ایک واقعہ بتاؤں پھر آگے بات پہ چلے جائیں گے، لیکن یہ واقعہ سن لو میرے پیاروں، پھر آگے چلو نہ چلو، لیکن بہت پیارا، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے مکہ میں ایک عورت ہے، بیوہ عورت، ساتھ میں بولو، مکہ میں بیوہ عورت ہے۔ بیوہ عورت اس کو بولتے جس کا ہسبینڈ نہیں ہے، گزر گیا، ہسبینڈ انتقال ہو گیا، اور وہ عورت نے ایمان قبول، اس کا ایک بچہ ہے 8 سال کا۔ بولو وہ بیوہ عورت کا بچہ کتنے سال کا؟ 8 سال کا بچہ۔ وہ ایک دن اپنی ماں کے گلے لگا، بھائی بچہ تو بچہ ہے اور ماں تو ماں ہے، ماں کی جگہ کوئی اور تو آ نہیں سکتا نا۔ وہ 8 سال کا بچہ ماں کے گلے لگا اور روتے روتے کہتا ہے، اماں تو روزانہ پھٹا ہوا کپڑا پہنتی ہے، مکے کی ساری عورتیں دیکھ کتنا اچھا اچھا کپڑا پہنتی ہے، کتنے کلر والا کپڑا پہنتی ہے، ماں تو روزانہ ایک ہی کپڑا پہنتی ہے، وہ بھی پھٹا ہوا، اور ماں تیرا کپڑا کتنا پھٹا ہوا ہے۔ وہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے، ماں نے اس کو گلے لگایا، کہا بیٹا تو یتیم ہے، تیرا باپ نہیں ہے، میں بیوہ ہوں، میرا شوہر نہیں ہے۔ اور کہا بیٹا میں نے تجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا، کبھی پیاسا نہیں رکھا، میں لوگوں کے گھر کام کرتی ہوں، جو کچھ ملتا تجھے کھلاتی ہوں، اب میں پھٹا ہوا کپڑا پہنوں تو اس میں کیا ہے بیٹا؟ بیٹا کہتا نا اماں میرے کو نہیں اچھا لگتا کہ ساری عورتیں اچھا کپڑا پہنے، میری ماں پھٹا پھٹا پرانا کپڑا پہنے۔ ماں نے کہا بیٹا صبر کر لے، تو بڑا ہوئے گا، کمائے گا، پھر تیری ماں بہت اچھا کپڑا پہنے گی۔ لیکن 8 سال کا بیٹا ضد کرنے لگا، ماں چچا کے پاس بہت پیسہ ہے، میرے کو سب نے بتایا چچا کے پاس بہت پیسہ، اور میرے باپ کی زمین بھی چچا کے پاس ہے۔ تو ماں نے کہا نہیں جانا، اور چچا بہت ظالم ہے، بہت مارے گا تیرے کو۔ تو بھتیجے نے کہا، وہ بچے نے کہا چچا کے پاس جاؤں گا، میں تھوڑی زمین مانگوں گا، پراپرٹی تھوڑی مانگوں گا، جائیداد تھوڑی مانگوں گا، صرف چچا کو بولوں گا میری ماں کو ایک چادر دے دینا۔ ایک اس زمانے میں چادر اڑا کرتی تھی عورتیں، ماں نے بہت منع کیا، لیکن 8 سال کا بیٹا، اماں ایک بار تو چچا کے پاس جانے دے، میرا چچا تھوڑی میرے کو دھکا مار کے نکال دے گا۔ ماں نے کہا جا بیٹا۔ بیٹا گیا کس کے پاس؟ چچا بھی ایمان قبول کیا ہوا، چچا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ گیا جا کے کہا چچا، اور چچا میری ماں کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، چچا میری ماں کے لیے ایک چادر دے دینا، ایک چادر دے دینا۔ وہ بیچارہ بچہ 8 سال کا منہ سے بولتا، میں اپنے باپ کی جائیداد مانگنے نہیں آیا، وراثت مانگنے نہیں آیا، ایک چادر مانگنے آیا۔ وہ چچا نے جو مارا وس نگر والوں، جو 8 سال کے بچے کو مارا مارا مارا، آخر میں پتھر اٹھا کے سر پہ پٹک دیا، اس سر ایک طرف سے پھٹا اور خون بہنا۔ یہ بیچارہ بچہ تڑپتا کانپتا بھاگے جا رہا ہے، بدن سے خون بہ رہا ہے، یہ بھاگے جا رہا، میرے کو بچاؤ نہ، میرے کو بچاؤ نہ، بھاگے جا رہا۔ اور چچا زور سے کیا بولتا، تیری ماں مرے تو کفن کا کپڑا بھی مانگنے مت آنا، تیری ماں مر جائے کفن کا کپڑا بھی مانگنے مت آنا۔ یہ بچہ بیچارہ 8 سال کا بھاگے بھاگے جا رہا، تو راستے میں کوئی ملا، اس نے بچے کو سہارا دیا، کیا ہوا بیٹا، یہ کیا لہو لہان ہو گیا؟ تو کہا چچا نے بہت مارا، میں نے ایک چادر مانگا ماں کے لیے تو میرے چچا نے بہت مارا، تو جو ملا نا وہ بھی ایمان والا۔ اس نے کہا ایک کام کر، یہ چچا وچا کے پاس جائے گا تو کچھ نہیں ملے گا، کعبے کے پاس جا، ایک محمد نام کے بیٹھے ہوں گے، ایک محمد نام کے بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس چلا جا، وہ تیری امی کے لیے چادر دے دیں گے۔ تو وہ بیٹا کتنا فرما بردار، نا اب نہیں جاؤں گا، اب ماں کے پاس جاؤں گا۔ اور میرے دوستوں، ماں اور بیٹے میں عجیب تعلق ہوتا ہے۔ بیٹا یہاں مار کھایا، وہاں ماں دروازے پر کھڑی پہلے سے رو رہی ہے۔ یہ کنیکشن اللہ نے بنایا ہے، بیٹا کہیں بھی ہوگا، ماں کہیں ہوگی، لیکن بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بیٹا روتا روتا اپنی ماں کے پاس جاتا، ماں نے دور سے دیکھا میرا 8 سال کا بیٹا، پھٹے ہوئے کپڑے اور معلوم نہیں کیسا خون آتا، اور ماں دوڑی دوڑی گئی، بیٹے کو گلے لگایا، بیٹا پہلے منع کیا تھا مت جانا۔ اور بیٹا کہتا ماں بہت مارا چچا، بہت مارا، ہاتھوں پہ مارا،
پاؤں پہ مارا, سر پہ پتھر مارا, مجھے اتنی گالیاں دی, مجھے بہت خراب خراب گالیاں دی. ماں بیٹے کو لے گئے, 8 سال کا بیٹا ماں لے گئی, نہلائی دھلائی, سارے زخم پہ پٹی وٹی لگائی. جب سارے زخم پہ پٹی وٹی لگائی, ماں نے کہا بیٹا جیسا بھی میں رہوں نا, میرے کو رہنے دے, تیری زندگی اچھی ہے. تو بیٹا کیا کہتا ہے, ماں ایک اور پتہ ملا ہے, ایک اور ایڈریس مل گیا ہے, وہاں جا کے چادر مانگو. ماں نے کہا تجھے کون سا پتہ ملا؟ کہا کعبے کے پاس کوئی رہتے ہیں محمد نام کے. بولو صلی اللہ. وہ ماں جو اب تک گلے لگا رہی تھی نا بیٹے کو, کہا بیٹا کیا بولا؟ کہا محمد. ماں نے زور سے بیٹے کو دھکا دیا, کہا یہ نام اپنے گھر میں نہیں لانے کا, یہ نام اپنے گھر میں نہیں, یہ تو جادوگر ہے, یہ تو شاعر ہے, یہ تو کاہن ہے, یہ تو نجومی ہے, یہ تو مجنون ہے, مجنون دماغ نہیں. سچ بتاؤ میرے دوستو, مکہ والے ایسا بولتے تھے نا ہمارے نبی کو؟ ارے بولو نا, بولتے تھے نا. قرآن میں لکھا, قرآن میں کیسا سوچو ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی. ہاں قرآن میں لکھا 27ویں پارے میں, کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ. وہ ماں نے بیٹے کو ہٹا دیا, کہا نا وہ تو جادوگر ہے. بیٹا کیا کہتا ہے, ماں ایک بار جانے تو دے. تو ماں نے کہا پھر مار کھائے گا؟ کہا ماں بھاگ کے آ جاؤں گا, اب مار نہیں کھاؤں گا, لیکن ایک بار ماں جانے تو دے. بہت دیر تک ماں اور بیٹے میں بات چلی. آخر میں ماں نے کہا جا, چلا جا. ماں بولی میں دروازے پر کھڑی ہوں, جا لیکن سلامتی کے ساتھ واپس آ جانا. بولو یہ 8 سال کا بیٹا جا رہا, کس کے پاس پہنچا؟ کعبے کے پاس. کس کے پاس؟ کعبے کے پاس. کعبہ. اب کعبے کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے. 8 سال کے بچے میں ہمت نہیں کہ پوچھے کہ محمد کون ہے. بھائی اتنے سارے لوگ بیٹھے, کس کو پوچھے کہ محمد کون ہے؟ وہ 8 سال کا بچہ خود حدیث بیان کرتے کہ میں کئی مرتبہ کعبے کے پاس گول گول گھوما اور سب کا چہرہ دکھتا تھا, ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کو پوچھو کہ محمد کون ہے. لیکن وہ 8 سال کا بیٹا کہتا میں جتنی مرتبہ گھوما ایک کو میں نے دیکھا, اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کا چہرہ ہی نظر نہیں آتا تھا. ایک کو میں نے دیکھا جس کا چہرہ بار بار جیسے لائٹ مارتا تھا, چمکتا تھا, ان کے ناک پر جیسے ایک روشنی آتی تھی. کہتے میں ہمت کر کے گیا, میں سوچا یہی محمد ہوں گے. میں گیا اور میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور دھیرے سے پوچھا محمد, آپ محمد؟ کہتے جیسے میں نے کہا انہوں نے میری طرف یوں دیکھا اور کہا میں محمد, تم کون؟ تو بیٹا کہتا, وہ 8 سال کا بچہ کہتا میں نے کہا میں یتیم ہوں. کیا کہا میں؟ اور 8 سال کا بچہ کہتا صرف اتنا کہا میں یتیم ہوں. کھڑے ہو گئے. بولو ہمارے نبی کھڑے ہو گئے. کہتے میں نے صرف اتنا کہا میں یتیم ہوں. کھڑے ہو گئے, مجھے گلے لگا لیا اور گلے لگا کر کہا تو یتیم ہے نا, میں بھی یتیم تھا. تیری ماں بیوہ ہے نا, میری ماں میرا بھی بیوہ تھی. مجھے معلوم ہے کہ یتیم کیسے زندگی گزارتا, مجھے معلوم ہے ایک بیوہ کیسے زندگی گزارتی ہے. وہ 8 سال کا بچہ کہتا میرے نبی نے اتنا مجھے اچھے طریقے سے گلے لگایا, اتنا پیار کیا. 8 سال کا بچہ کہتا 8 سال میں کسی نے مجھے پیار نہیں کیا, کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا, لیکن کہتے یہ محمد نے مجھے اتنا پیار کیا. اب بار بار بولے میں تیری یتیمی سمجھتا ہوں, میں بھی یتیم تھا. میں تیری ماں بیوہ ہے سمجھتا ہوں کتنی دکھیاری ہوگی, میری ماں آمینہ بھی بہت دکھیاری تھی. کہتے ہیں وہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے کتنی دیر تک مجھے گلے لگایا, میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, پھر مجھے کہا کچھ چاہیے, سامنے سے کہا کچھ چاہیے. تو میں نے کہا میری ماں کے لیے چادر چاہیے. 8 سال کا بچہ کہتا اللہ کی قسم یہ محمد کیا محمد تھے. میں نے کہا چادر چاہیے. نہ دائیں دیکھا, نہ بائیں دیکھا, نہ آگے دیکھا, نہ پیچھے دیکھا, اپنی چادر مبارک نکالی. کہا جا تیری اماں کو یہ چادر اڑا دینا. اپنے اوپر جو کندھے پر چادر تھی
وہی نکالی اور کہا جا اپنی اماں کو اپنے ہاتھوں سے اڑا دینا. سچ بتاؤ میرے دوستو، ہمارے نبی کی چادر سے بڑھ کر کوئی چادر ہوگی؟ دنیا کا کتنا بھی برانڈڈ کپڑا ہوگا مگر نبی کے کپڑے کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی کا کپڑا وہ کپڑا جس کا ذکر آسمانوں پہ ہوتا ہے. ارے بولو نا، نبی کے کپڑے کا ذکر پڑھو نا. اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. ثیابک میرے نبی کے کپڑے، بولو ثیابک میرے نبی کے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کا کپڑا کتنا اچھا تھا معلوم ہے؟ حضرت علی فرماتے میرے نبی ایسے کپڑا چادر رکھتے تھے. حضرت علی فرماتے میرے اللہ کی قسم چادر نبی کے کندھے پر ہوتی تھی اور اس کی چمک آسمانوں پہ نظر آیا کرتی تھی. وہ چادر ہمارے نبی نے یتیم بچے کو دے دیا. یہ بھی نہیں پوچھا کہ تیرا دھرم کون سا ہے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ تیری ماں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم محمد کو پیغمبر مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. 8 سال کے بچے کو گلے لگایا، تو یتیم میں بھی یتیم، تیری ماں بیوہ میری ماں بھی بیوہ، کسی اور سے مانگنے مت جا، لے یہ چادر لے کر جا اپنی ماں کو اڑا دینا. وہ 8 سال کا بچہ دوڑتا چادر کو لے کے چلے جا رہا. ماں دروازے پر کھڑی ہے. ماں نے دیکھا بیٹا چادر لے کے آ رہا تو ماں نے پہلا سوال پوچھا کیا کہا محمد نے، کیا کہا ماں کچھ نہیں کہا، مجھے گلے لگایا. اور کیا کہا معلوم؟ 8 سال کے بچے نے ایسا گلے لگایا، آج تک مکے میں کسی نے مجھے اتنا پیار نہیں کیا، کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا. آج تک میں سمجھتا تھا میرے اوپر کوئی نہیں ہے، آج لگا نہیں محمد میرے اوپر ہے، میرے اوپر کوئی ہے جو مجھے پیار کرتا ہے. کیا کہا ماں؟ چادر دیے، کوئی دھرم ورم کی بات نہیں کی ہے، یہ چادر دی اور مجھے کہا اپنے ہاتھوں سے اڑا دینا. ماں ادھر آ جا، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے چادر اڑاؤں گا. 8 سال کے بچے نے یہ چادر پکڑی، جیسے ماں کے کندھے پر رکھا، ماں نے زور سے چیخ ماری اور کہا جا بیٹا جا کعبے کے پاس جا، تیرے محمد کو بتا دے تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تیری ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. جا بیٹا بتا دے، محمد کو بتا دے تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تیری ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. وہ نبی اتنے رحمت والے تھے. ایک بوڑھی عورت ہے، ساتھ میں بولو نا عورت کیسی ہے؟ بوڑھی بیوہ عورت، 80 سال کی بوڑھی عورت، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بہت بوڑھی عورت ہے اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں. بولو اس عورت کا آگے پیچھے کوئی نہیں. وہ کوئی مکے میں کوئی کونے وونے میں کئی جھوپڑے ووپڑے میں رہتی ہے، لیکن 80 سال کی بوڑھی اماں ہے اور ایمان قبول نہیں کیا. وہ اور اس زمانے میں جو بیوہ عورتیں ہوتی تھی نا، وہ کچھ لوگ پیسہ دے دیتے تھے تو اس زمانے کی بیوہ عورتیں کیا کرتی تھی، بازار میں جاتی تھی اور 4-5 مہینے کا اناج ساتھ میں خرید لیتی تھی اور خرید کے گھر میں لا کے رکھ دیتی تھی. بھائی بار بار بوڑھی عورت کہاں بازار جائے گی اور کہاں وہاں پہ سامان اٹھائے گی. تو ایک 80 سال کی بوڑھی عورت اپنے گھر سے نکلی، بولو کہاں پر پہنچی، اور 2 ٹھیلے بھر کے سامان خریدا. بولو 2 ٹھیلے بھر کے. اب بیچاری بوڑھی عورت ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس کو سنبھالے کہ ٹھیلا سنبھالے. وہ بیچاری کیا کرے معلوم ہے؟ ایک ٹھیلا ہاتھ میں ریوے، ڈنڈا ہاتھ میں ریوے اور دھیرے دھیرے چلے. 10 قدم جا کے ٹھیلا رکھ دیا، پھر واپس وہاں سے آئی دوسرا ٹھیلا اٹھایا اور دوسرے ٹھیلے کو لے جا کے وہاں پہ رکھا. دونوں ٹھیلے جمع ہو گئے نا. اب وہ بوڑھی اماں بیٹھ گئی، تھوڑا سانس لیتی ہے، اس کے بعد میں پھر دھیرے سے اٹھتی ہے، پھر ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے اور مکے کا بازار بھرا پڑا ہے، مار دوڑتے بچے آ رہے جا رہے، سب دیکھ رہے، لیکن وہ جاہلیت کا دور ہے، دیکھ رہے چلے جا رہے. میرے دوستو آپ کو تعجب ہوگا، اسی وقت وہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو 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 صلی اللہ، ہمارے نبی کی نظر پڑی اس عورت کے اوپر. حالانکہ سب کی نظر پڑ رہی، ہمارے نبی کی نظر پڑی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے. ہمارے نبی نے جو جملے کہے نا وہ سننا، اسی لیے میں نے واقعہ شروع کیا. ہمارے نبی دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کیا کہا معلوم؟ یا اماں
اي شيء تفعلی یا اماں، ہمارے نبی نے یہ نہیں پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اماں رہتی کہاں ہو، اماں کہاں سے، اماں کون سے خاندان کی ہے، اونچے خاندان کی کہ چھوٹے خاندان کی، بڑے خاندان کی کہ نچلے خاندان کی. ہمارے نبی کا جملہ سننا، آنے کے ساتھ کہا یا اماں، اے میری ماں، اے میری ماں کیا کر رہی ہو، ماں کیا کر رہی ہو. تو جو بوڑھی اماں نے دیکھا، اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر چمکنے والا چہرہ کون سا ہوگا، وہ بوڑھی اماں نے دیکھا تو چوکی، کہا بیٹا تو جوان دکھتا بیٹا، یہ 2 ٹھیلے میرے سے اٹھائے نہیں جاتے، اگر ایک ٹھیلا تو اٹھا لے، ایک ٹھیلا میں اٹھا لوں، میرے گھر تک پہنچا دے، میرے گھر تک پہنچا دے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ماں میں نے تمہیں ماں کہا اور تم نے مجھے بیٹا کہا. اور کوئی بیٹا اپنی ماں کو بولے گا کہ ایک ٹھیلا تم اٹھاؤ ایک ٹھیلا میں اٹھاؤ؟ ارے ہمارے نبی نے دونوں ٹھیلے لے لیے، ایک اپنے اس کندھے مبارک پر رکھا، ایک اس کندھے مبارک پر رکھا، اور لے کر چلنا شروع ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اب سننا، وہ تو بوڑھی عورت تھی. ارے بولو عورت کیسی تھی؟ بوڑھی تھی. اور بوڑھے لوگ دعا دیتے، وہ بوڑھی عورت پیچھے سے بہت دعا دے، بہت دعا دے، لیکن دعا دیتے دیتے وہ بوڑھی اماں کیا بولی معلوم ہے، اے بیٹا تھک گیا ہوگا، اے بیٹا بہت دور سے چل رہا ہے، گرمی بھی بہت ہے، تھک گیا ہوگا، تھوڑی دیر آرام کر لیتے. ہمارے نبی پیچھے مڑے اور کہا اماں یہ تمہارا بیٹا تھکا نہیں ہے، اگر آپ تھکی ہو نا آ جاؤ، آپ کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا دو، آ جاؤ میری اماں آپ کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا دو. ارے وہ اماں اتنی خوش ہو گئی، بیٹا تو تھکا نہیں تو چلتا جا چلتا جا. معلوم نہیں مکہ کے کونے میں کہاں جا کے گھر تھا، وہاں جا کے بوڑھی اماں نے تالا کھولا، دروازہ کھولا اور کہا یہاں پہ سامان رکھ دے. ارے ہمارے نبی نے بولو دونوں ٹھیلے، اور دونوں ٹھیلے رکھنے کے بعد ہم ہوتے تو کتنی پنچات کرتے. تمہیں کاتھی آوا، تمہارو کا ریوانو، تمہارا ہسبینڈ کا چھے ہے نا، ہم کو اس کے بغیر تو پیٹ میں دکھتا ہے، رات کو نیند نہیں آوے ہم کو. ہمارے نبی نے دیکھو کیسے اخلاق بتائیوں، ٹھیلا رکھا، کہا اماں آئندہ کوئی بھی کام ہو میرا چہرہ یاد ہے، مجھے بلا لینا. بولو مجھے بلا. تو بوڑھی اماں نے وہ کپڑا جو پہنی تھی نا، کہتی رک بیٹا رک، اور یوں کیا اور پیسے نکالے. اس زمانے میں درہم چلتے تھے، چاندی کے سکے نکالے، کہا لے یہ مزدوری لے کے جا. ہمارے نبی روئے اور روتے روتے کہا میں جب تمہیں ملنے آیا تو میں نے ماں کہا تھا، تم نے مجھے بیٹا کہا تھا، میں نے ماں کہہ کے پکارا تھا، تم نے بیٹا کہہ کے پکارا تھا. آج ماں بیٹے کو مزدوری دے دی. ماں ماں ہو کے تم نے اگر مجھے بیٹا مانا اور میں نے تمہیں ماں مانا تو تم مجھے مزدوری دیتی ہو. تو وہ کہنے لگی بیٹا معاف کرنا، میرے کو نہیں معلوم تو اتنا اچھا ہے. یہ بول کر ہمارے نبی بولو جان، جیسا جانے لگے تو بوڑھی اماں نے کہا اے بیٹا ادھر تو آ، ادھر تو آئے. ہمارے نبی آئے، کیا کیا کام ہے؟ کہا بیٹا تو پیسے تو نہیں لیتا اس لیے کہ تو بیٹا بن گیا، میں تیری ماں بن گئی، تو پیسے تو نہیں لیتا. لیکن بوڑھی اماں بہت 80 سال کا تجربہ، اور بوڑھی اماں کیا کہتی ہے بیٹا ایک نصیحت تو سن کے جا، ایک نصیحت، بوڑھی عورت ہو ایک نصیحت تو سن کے جا. ہمارے نبی قریب آ گیا، ہاں 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 اماں بتاؤ نا کیا نصیحت؟ کہا بیٹا مکے میں ایک آدمی آیا ہے نام محمد ہے، اس سے کبھی ملاقات مت کرنا. مکے میں ایک آدمی آیا ہے، بولو نام. تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں یوں آنسو آیا. کہا اماں کیوں نہیں کرنا ملاقات؟ کہا بیٹا تیرے کو نہیں معلوم یہاں سب لوگ جادوگر بولتے ہیں، محمد کو جادوگر بولتے. کتنے لوگ تو کہتے وہ نجومی ہے اور کتنے لوگ تو کہتے وہ مجنون ہے. مجنون سمجھ میں نہیں آتا ان کو، مجنون ہے وہ. کوئی کہتا مجنون ہے، کوئی کہتا کہ وہ جادوگر ہے، کوئی کہتا کہ وہ نجومی ہے. اس سے بوڑھی اماں کہتی دیکھ میں تو 80 سال کی بوڑھی ہوں، مکہ میں کبھی ایسا ہوا نہیں، لیکن یہ آدمی سے بچ کے رہنا، نام اس کا محمد ہے. بولو نام اس کا. ہمارے نبی کے دونوں آنکھوں میں آنسو تھے. سچ بتاؤ ہم ولسٹ والے وہاں ہوتے تو وہ دونوں ٹھیلے اٹھا کے وہاں رکھے آتے، جا لے کے آواز. یا معلوم نہیں کیا بولے ہوتے. ہمارے نبی نے کیا جواب اور کیسے جواب دیا ہوگا میرے پیاروں. اتنے بڑے نبی نے ایسا جواب کیسا دیا ہوگا. کہا ماں اچھا ہوا سمجھا دیا.
अच्छा हुआ, वाकई मेरे को कोई समझाता ही नहीं, तुमने अम्माओं की कितनी बड़ी बात बता दी। मोहम्मद से नहीं मिलने का ना, नहीं मिलूंगा मैं मोहम्मद से नहीं। लोग क्या जादूगर कहते, नजूमी कहते, मजनून कहते, ठीक है मैं मुलाकात नहीं करूंगा, मैं मुलाकात नहीं करूंगा, लेकिन अम्मा मेरे को इजाजत दो, मैं यहाँ से जाऊं। जब वो बूढ़ी अम्मा ने कहा जाओ, तो हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। वो बूढ़ी अम्मा समझ गई, फिर से बुलाया, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो हमारे नबी ने कितना प्यारा जवाब दिया, अम्मा मैंने तुम्हारा नाम पूछा? बताओ, पूछा हमारे नबी ने? नहीं। अम्मा मैंने तुम्हें मां कह दिया, तुमने बेटा कह दिया, इससे बड़ा कौन सा रिश्ता होगा कि तुम मेरी मां बन गई, मैं तुम्हारा बेटा बन गया, ना मैंने नाम पूछा, तो मेरे नाम की क्या जरूरत है? तो अम्मा कहती ना, तूने मुझे माँ बोला, बेटे का नाम तो मालूम होना चाहिए ना। बस हमारे नबी रोए, रोते रोते कहा मोहम्मद। बोलो कैसे दर्द से कहा होगा, मेरा नाम मोहम्मद। जिससे तुम मिलने मना करती हो ना, वो तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन माँ मेरी तरफ से तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। क्या जुमला होगा, माँ मुझे माफ, अगर मेरी तरफ से तकलीफ पहुंची तो माफ कर देना, लेकिन मोहम्मद में ही हो। लोग मुझे ही जादूगर कहते हैं, लोग मुझे ही नजूमी कहते हैं, लोग मुझे मजनून कहते हैं, लेकिन मैं तो एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के आगे कुछ नहीं कहता, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन लोग मुझे जो चाहे वो कहते हैं, लेकिन मैं मोहम्मद हूँ। मेरी तरफ से तकलीफ हो गई हो तो माफ करना। वो बूढ़ी औरत ने क्या जवाब दिया, तुम मोहम्मद हो? अगर तुम मोहम्मद हो तो ये बूढ़ी माँ कहती अल्लाह पूरे मक्के को जादूगर बना दे। अगर यही मोहम्मद जादूगर है तो ऊपर वाला पूरे मक्के को जादूगर बना दे, पूरे मक्के को नजूमी बना दे, पूरे मक्के को मजनून बना दे। और वो अम्मा कहती है बेटा मैं समझ गई, जो कलमे की तू दावत देता है, हाथ बढ़ा, मैं वो कलमा पढ़ना चाहती हूँ। और वो हमारे नबी के हाथ पे कलमा पढ़ती है, और क्या जुमला बोलती है मालूम? वो माँ बोलती है, अरे हजारों माओं को देखा जो बेटे पर एहसान करती है, तो वो बेटा है जो माँ पे एहसान करके जा रहा है। अपनी माँ को तूने जहन्नम के किनारे खड़ा देखा, तूने सिर्फ मेरा ठेला नहीं उठाया, मेरा बोझ नहीं उठाया, तूने जहन्नम से हटाकर मेरे लिए जन्नत का फैसला कर दिया। मेरे दोस्तों, मैं अब आपसे पूछता हूं, हमारे नबी का उस औरत के साथ क्या रिश्ता था? क्या रिश्ता था? माँ की हकीकत में हमारे नबी की अम्मा तो बहुत पहले इंतकाल कर गई। हमारे नबी तो यतीम पैदा हुए, 6 साल के थे तो माँ रुखसत हो गई थी। ये माँ तो नहीं थी, कोई खानदान भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे नबी ने वो अखलाक दिए कि एक बुरी माँ ने ईमान कबूल कर लिया। और मैं सच कहता हूं मेरे प्यारो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे अखलाक को देखकर लोग ईमान कबूल नहीं करते हैं। इसलिए कि सबसे ज्यादा झूठ हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा रियाज का कारोबार हम करते हैं, सबसे ज्यादा धोखा हम देते हैं, सबसे ज्यादा आंखों का गलत इस्तेमाल हम करते हैं, सबसे ज्यादा कानों का गलत इस्तेमाल हम करते हैं, हजारों लोगों की बुराई करते हैं। कभी ये नहीं सोचते किसी की बद्दुआ निकल जाएगी तो हमारा क्या हाल होगा। तो कौन कौन तैयार है भाई? आज दिल को साफ करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। कितने लोग बैठे मालूम है, मैं उससे बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? ना ना अपन बात नहीं करे, 2 साल हो गए, अपनी नाक तो झुके नहीं। उसको आना हो तो 10 मरतबा आके माफी मांगे, और वो बेचारा माफी मांगने आता ना मैं माफ नहीं करूंगा, अरे तेरे को कयामत में भी माफ नहीं करूंगा। तो मेरे दोस्तों, ये घमंड किस बात का है? नहीं, हम लोग ये अपने आप को मैं कुछ हूं, ये कहां से आया? नहीं, मैं एक बात बताता हूं, मैं कुछ हूं या आप कुछ है, क्या है हम लोग? नहीं बताओ ना, क्या है? हम पैदा किससे हुए? किससे पैदा हुए? ये हमारा बाप जो है ना, उसके मनी का जो कतरा, मनी तो समझते हो ना, मनी तो समझते हो ना, मनी का कतरा। और हमारी माँ को जब पीरियड आया ना, पीरियड में जो खून आता ना, उस खून के कतरे से और बाप के मनी के कतरे से अल्लाह ने हमको पैदा किया।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھمنڈ مت کرنا، اس لیے کہ تیری اصلیت کو دیکھ لے، ماں کا ناپاک خون اور باپ کے منی کا ناپاک قطرہ اس سے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کہتا الم یکن نطفہ من منی یمنا ثم کان علقہ فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ آج پیسے آ گئے، تھوڑا گھر مل گیا، اچھی بیوی مل گئی، بچے مل گئے، تو میرے دوستوں کسی غریب کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ قربانی کا گوشت بھی تو جمع ہوئے گا نا گھر میں۔ میرے پیارو، میں نے کچھ دن پہلے سنا ایک بہار کے مولانا آئے تھے، روتے روتے کہتا تھا مولانا کیا عید ہماری، کیسی عید ہماری؟ کہا ہمارا پورا گاؤں پانی میں برباد ہو گیا، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، وہ عورت کیا عید منائے گی جس کا 3-4 دن پہلے شوہر دنیا سے گزر گیا؟ وہ بچہ کیا عید منائے گا جو یتیم ہو گیا؟ وہ ماں کیا عید منائے گی جس کا جوان بیٹا پانی میں بہ گیا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم بھوکے بھی نہ رہے، پیاسے بھی نہ رہے، اللہ نے ہم پر کوئی امتحان نہیں دیا۔ لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ایک جملہ کہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جو اپنی ماں اپنے ماں باپ کا نہ بنا وہ کسی اور کا کیا بنے گا؟ کرو گے ماں کی خدمت کرو گے؟ آپ سے دل صاف کرو، دل یہ ہے نا اس سے بات نہیں کرتا اس سے، ارے جا بھائی جا، بڑے بھلے کوئی بھی ہوئے، عمر میں بھلے چھوٹا ہوئے، جا کے بول سر پہ ہاتھ رکھ میرے کو معاف کر دے۔ وہ بولے بھی نہ کہ غلطی میری، نہ تیری غلطی نہیں، تیری غلطی ہوتی تو تو آیا ہوتا، میں آیا نا تیرے پاس، میری غلطی ہے میرے کو معاف کر دے، اور بولو جا کے بولو کہ میں بہت گنہگار ہوں میرے کو معاف کر دے۔ اللہ کی قسم تم اللہ کے واسطے کسی سے معافی مانگو گے، اللہ کہتا مرنے سے پہلے دنیا میں تیری عزت کا ڈنکا بجا دوں گا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے، آج سے یہ سب مت کرو۔ اور ہمارے یہاں تو بڑا عجب، یہ اونچے خاندان کا، یہ چھوٹے خاندان کا، یہ وورا ہے، یہ میاں ہے، یہ احمد آباد کا ہے، یہ بہار کا ہے، یہ بنگال کا ہے، یہ یو پی کا ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ قبر میں نہیں پوچھے گا، نہ تو بہار کا، تیرے سے کیا سوال پوچھوں گا؟ تو ولسار کا، تیرے کو کیا سوال؟ ایسا اللہ بولے گا؟ اللہ نے کہا میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں کون کہاں کا ہے۔ اللہ کہتا میں تو یہ دیکھوں گا کس کے دل میں میرا ڈر زیادہ ہوگا وہی جنتی ہوگا۔